آج کل ہم لوگ یا تو بائی پاس نکلنا چاہتے ہیں یا شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں. کیا تلاش کرتے ہیں؟ شارٹ کٹ راستہ. تو آج کل شارٹ کٹ راستے میں سب سے اچھا راستہ آپ لوگوں نے پیری و مریدی کو سمجھا ہے کہ پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہو جائیں. بڑا شارٹ راستہ ہے جو نمازوں سے کی چھوٹ دلا دے گا، جو روزے کی چھوٹ دلا دے گا، جو حج و زکوٰۃ کی چھوٹ دلا دے گا، جو شریعت مطالعہ کی چھوٹ دلا دے گا. ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہونے کے بعد چاہے نماز پڑھو چاہے مت پڑھو، چاہے روزہ رکھو چاہے مت رکھو، چاہے حج کے لیے جاؤ چاہے مت جاؤ، اللہ مال دے اس پہ زکوٰۃ دو یا مت دو، اللہ تعالیٰ کھیتیوں میں برکت دے اس میں چاہے عشر دو چاہے مت دو، بس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو سارا کام ہو جائے گا. یہ شارٹ کٹ ہم آپ سمجھتے ہیں لیکن یہ شارٹ کٹ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد اگر آپ شریعت کی پابندی نہیں کرتے یہ شارٹ کٹ آپ کے کام میں نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں انہوں نے شارٹ کٹ نہیں اپنایا تھا. انہوں نے عبادت کی تھی، انہوں نے ریاضت کی تھی، انہوں نے نمازوں کی ادائیگی کی تھی، انہوں نے روزوں کو رکھنا شروع کیا تھا. وہ 5 روزے چھوڑ کر پورے سال روزے رکھا کرتے تھے. وہ نمازوں کی ادائیگی کیا کرتے تھے، وہ نفلوں کو پڑھا کرتے تھے. وہ نفلوں کو پڑھنے کے بعد ان کے پاؤں پہ سوجن آ جاتی تھی. ہم سمجھتے ہیں جنت مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد مل جائے گی. چاہے عمل کی دنیا سے غافل ہو جائیں تو ذرا جا کر اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھو جنہیں رسول اللہ نے جنت کی گارنٹی دے دی تھی. وہ 10 جن کو جنت کا موقع ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. وہ 10 کو دیکھو کیسی عبادت کیا کرتے تھے، کیسی ریاضت کیا کرتے تھے. ان کے آقا نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، سرکار کے پاؤں مبارک پہ سوجن آ جایا کرتی تھی، گریہ وداری کیا کرتے تھے، رویا کرا کرتے تھے، اپنی امت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے. بڑے بڑے بزرگان دین جن کا یہ مہینہ چل رہا ہے، سید الافراد سلطان البغداد ابو محمد معین الدین غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، جو عشاء کی وضو سے فجر کو پڑھ لیا کرتے تھے، عبادتیں اور ریاضتیں کیا کرتے تھے. جب عبادتیں اور ریاضت کیا کرتے تھے تو آج ہم ان کی آپ یاد کرتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہو کہ بس مرشد کا کرتا چوم لیا تو بخشش کا سامان بن جائے گا، وہ بھی آج کل کے مرشد کا. اگر پرانے والی بات ہوتی تو بات الگ تھی، بات تاجدار اہل سنت کی تھی تو الگ تھی، بات نوری میاں کی تھی تو الگ تھی، بات شمس محرہ کی تھی تو الگ تھی. لیکن شمس محرہ کی زندگی دیکھو، سرکار نور کی زندگی دیکھو، سرکار مفتی اعظم کی زندگی دیکھو، حضور اعلیٰ حضرت کی زندگی دیکھو. سرکار مفتی اعظم جس دن اس دنیا سے تشریف لے گئے اس دن عشاء کی ادا پڑی تھی، فجر کا ٹائم نہیں ہوا تھا. عشاء کی ادا پڑی تھی اور فجر کا ٹائم نہیں ہوا تھا. تو اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے تھے. جب وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتے تو رب تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما دیا کرتا تھا. اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کیا کرتا تھا. آج آپ نے ایک مزاج بنایا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اللہ اس سے خوش ہے. یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اللہ اس سے خوش ہے. یہ بات آپ کے ذہنوں میں ہے تو آپ کے پاس یہ بات غلط ہے. آپ لوگوں میں ذہن بنایا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس سے اللہ ناخوش ہے. یہ بات بھی غلط ہے، یہ بات بھی غلط ہے. اگر یہی بنیاد ہوتی خوشی کی تو کبھی نمرود کو دیکھو، کبھی فرعون کو دیکھو، کبھی شداد کو دیکھو، کبھی ابو جہل کو دیکھو. تو ان کے پاس لوگوں کے بڑے نام، ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، ان کے پاس پیاسہ تھا، ان کے پاس حکومت تھی، ان کے پاس مال و اسباب تھا، ان کے پاس جانوروں کی وحدات تھی. ادھر دیکھو کہ پیسہ نہیں ہے. پیسہ کس پہ نہیں ہے؟ پیسہ علی پر نہیں ہے،
پیسہ علی پر نہیں ہے، پیسہ حضرت بلال پہ نہیں ہے، پیسہ صحابہ پہ نہیں ہے، تو اللہ تو صحابہ سے راضی ہے، اللہ تو صحابہ سے راضی ہے۔ اللہ نے انہیں دولت نہیں عطا فرمائی ہے، اللہ نے انہیں دولت نہیں عطا فرمائی ہے بظاہر دولت، لیکن ان کے پاس وہ دولت بھی ہے کہ ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کے دامن سے لگ جاؤ، ان کا وسیلہ لے لو تو اللہ دولت مند کر دیتا ہے۔ اللہ کا دولت مندوں پہ دیکھیے کیا احسان ہے، نافرمانوں پہ کیا احسان ہے، نافرمانوں پر کیا احسان ہے۔ اللہ ان کا رزق نہیں چھینتا، اللہ ان کی صحت نہیں چھینتا، اللہ انہیں فوراً سزا نہیں دیتا، اللہ اس بات پر قادر ہے، لیکن اللہ حلیم ہے، اللہ اس بات پر قادر ہے لیکن اللہ حلیم ہے، اللہ معاف فرما رہا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ یہی پیسہ، یہی دولت، یہی ثروت کہ وہ اپنی قبروں میں جائیں گے، کبھی بچھو بن کے آئے گی، کبھی سانپ بن کے آئے گی، کبھی ان کو پریشان کرے گی۔ تو یہ کبھی مت سمجھ لینا کہ پیسہ جو ہوتا ہے وہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اسے دیتا ہے، وہ غریبی جس سے ناراض ہوتا ہے یہ اسے دیتا ہے، یہ بات کبھی دماغ میں مت لانا۔ شارٹ کٹ استعمال کرنے کی کوشش مت کیا کرو۔ ابھی جیسے ہم ابھی حاضر تھے جہاں صابر صاحب خانہ کے ہاں، مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ فلاح و بہبودی کی طرف، آؤ کامیابی و کامرانی کی طرف۔ ہم کہہ رہے ہیں نماز کے لیے چلو، وہ نہیں جاتے۔ کیسی پیری مریدی ہے؟ کیا مطلب ہے پیری مریدی کا؟ کہ پیر کا حکم نہیں مانتے تو کیا مطلب ہے پیری مریدی کا؟ اور پیر کس لیے کہہ رہا ہے؟ افضل العبادت کے لیے کہہ رہا ہے، نماز کے لیے کہہ رہا ہے، مسجد میں جانے کے لیے کہہ رہا ہے، وضو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اللہ کی پیشانی کو جو اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکانے کے لیے کہہ رہا ہے، اور تم پیر کے پاس پڑے ہو، پیر کے ہاتھ چوم رہے ہو، پیر کے پاؤں چوم رہے ہو، پیر سے دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہو۔ ارے دعائیں پیر کی کیا قبول ہوں گی جب تک کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکے گی؟ تو اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ، اس شارٹ کٹ کو تلاشنے کو بند کرو۔ جب تک شارٹ کٹ تلاشتے رہو گے تو وہی حال ہے جو آج کل ہمارا حال ہے، اسی حال پر رہو گے، اور جتنی پیشانیاں اللہ کی بارگاہ میں جھکنا شروع ہو جائیں گی، مسلمان سجدہ کرنا شروع کر دے گا، مسلمان اپنی مسجدوں کو آباد کر دے گا، مسلمانوں کی مسجدوں میں جگہ کم پڑ جائے گی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہمارا جھنڈا ہوگا، پھر ہماری حکومت ہوگی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، کہتے ہیں حالت بہت بری ہے، حالات بڑی پتلی ہے، حالات بڑے خراب ہیں، پہلے اپنا گلیوان تلاش کرو کہ ہم نے کبھی کہاں کی ہے، ہم نے کمی کہاں کی ہے۔ کیا تمہیں یہی سننے کی عادی ہو گئے ہو کہ سرکار غوث اعظم نے مرغہ تناول فرمایا، ہڈیوں کو جمع کیا اور قم بإذن اللہ کہا تو مرغہ زندہ ہو گیا؟ کیا کرامتیں سننے کی عادی ہو گئی؟ جو کرامتیں آئیں کہاں سے؟ یہ ولایت آئی کہاں سے؟ یہ ولی بنے کیسے؟ ہر کوئی ماں کے پیٹ سے ولی نہیں پیدا ہوتا، ہر کوئی ماں کے پیٹ سے ولی نہیں پیدا ہوتا۔ جب ولایت حاصل کرنی ہوتی ہے تو عبادتوں کی کثرت کرنی ہوتی ہے، سجدوں کی کثرت کرنی ہوتی ہے، اپنی نمازوں کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد نفلوں کی نفل نمازوں کی عبادت کرنی ہوتی ہے، فرض کی ادائیگی ہوتی ہے، اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ ولایت سے نواز دیتا ہے۔ آج ولایت ملتی کہاں سے ہے؟ گفتگو اچھی نہیں لگ رہی ہوگی لیکن کام کی گفتگو ہے۔ ولایت ملتی کہاں سے ہے؟ پہلے ولایت کیسے ملا کرتی تھی؟ پہلے ولایت سید الافراد، سلطان البغداد، ابو محمد، محی الدین، غوث اعظم، شیخ عبد القادر جیلانی کی نگاہ کرم پڑتی تھی تو چور وفدار بن جاتا تھا، چور ولی بن جاتا تھا، چور کامل ہو جاتا تھا، چور عالم ہو جاتا تھا۔ کیونکہ دیکھو جب نظر غوث اعظم پڑا کرتی تھی، جب غوث اعظم سے نظر پڑتی تھی تو جو چور ہوتا تھا وہ ابدال ولی بنتا تھا، پہلے عالم بنتا تھا بعد میں ولی بنتا تھا، کیونکہ جاہل ولی نہیں ہو سکتا۔ تو سرکار غوث اعظم نے اپنی نگاہیں ڈالنے کے بعد اسے ولی کامل بنا دیا۔ ولایت ملتی تھی غریب نواز کے دربار سے، ہند کے سارے ولی تیری رعایا خواجہ، ہندوستان میں جتنے بھی ولی ہیں، چاہے ماہرہ میں ہوں، چاہے بریلی میں ہوں، چاہے کچھا میں ہوں، چاہے بدایوں میں ہوں، چاہے دیوا میں ہوں، چاہے بہرائچ میں ہوں، سب غوث اعظم میں، سب حضرت غریب نواز کا صدقہ ہے، حضرت غریب نواز کا
صدقہ ہے تو غریب نواز کے صدقے میں ولایت ملا کرتی تھی. اب ولایت کا مرتبہ دھیرے دھیرے جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا، جیسے جیسے ہماری عادتیں بدلتی گئیں، جیسے جیسے ہماری عبادتیں بدلتی گئیں، اب ولایت کا معیار مدرسے رہ گئے، مدرسے کے بچے رہ گئے، مدرسے کے استاد رہ گئے، یا مرید و متوسلین و متقین رہ گئے. اب ولایت کہاں سے ملتی ہے؟ کبھی مدرسوں کے بچوں سے مل جاتی ہے، کبھی مریدین و متوسلین سے مل جاتی ہے، کبھی مدرسے میں پڑھانے والے استاد سے مل جاتی ہے. ہمارا یہ بہار ہے، ہمارا محتمم ولی ہے، ہمارا ناظم اعلیٰ ولی ہے، ہمارا مدرسے کا چلانے والا ولی ہے، اور وہ مرید کہہ رہا ہے ہمارا پیر ولی ہے. ہمارا پیر کیا ہے؟ تو ہر پیر ولی نہیں ہوتا. ہر پیر، یہ مہاراج کی گفتگو، ہر پیر ولی نہیں ہوتا، اور ہر ولی بھی پیر نہیں ہوتا. تعجب سے مت دیکھیے، بھی بتاؤں گا نا آپ کو. ہر پیر ولی نہیں ہوتا، وہ ہر ولی. جب پوچھا گیا تھا دہلی پر کسی مرید نے اپنے پیر سے کہ ولی کون ہے، آج کل کا قطب کون ہے، آج کل کس کی حکومت ہے، مرشد نے مراقبہ کر کے بتایا کہ آج کل کی جو باغ دور ہے دلی کی جامع مسجد پہ تربوز بیچنے والے کے ہاتھ میں ہے. کس پہ ہے؟ تربوز بیچنے والے کے ہاتھ میں ہے. مرید صاحب جاتے ہیں، مرید صاحب جانے کے بعد کہتے ہیں بھیا تربوز دے دو. ایک تربوز کاٹا، دو کاٹے، جتنے تربوز سے کاٹ دیے کسی کا رنگ پھیکا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی سیٹا ہے، تو صاحب بولتے ہیں کہ دوسری دکان سے لے لو. آ کے مرشد کی بارگاہ میں عرضہ کرتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا. مرشد مسکرا دیتے ہیں. 1857 کے بعد پھر حالات بدلتے ہیں. پوچھتے اب کون ہے؟ کہتے چاندنی چوک کی مسجد پر ایک بڑے میاں پانی پلا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ پانی پلا رہے ہیں. گئے، بولے پانی دے دو. ایک ٹکا دیا، جو بھی پیسہ دیا، پانی لیا. بولے پانی میں ابال، بولے پھینک دو. پھینکا، بولے لا دوسرا پانی، بولے لا دوسرا ٹکا پانی بھی دوسرا ٹکا. پھر آنکھ نکال کے بولے یہ تربوز بیچنے والا نہیں ہے، یہ تربوز بیچنے والا نہیں ہے. اپنے مرشد سے کہنا کان پکڑ کے دلی سے نکال دوں گا. کسی کا راز فاش کرتے شرم نہیں آتی. تو ان کے پاس نہ مریدوں کی تعداد تھی، نہ وہ مرید کرتے تھے. آج کل شریعت کے خلاف ہو، ہاتھ میں کڑا ہو، 20 انگوٹھی ہو، پان ٹپک رہا ہو، تسبیح کے دانے لٹک رہے ہوں، پان ٹپک کے جبے پر آ رہا ہو. جس کا پان ٹپک کر جبے پہ آ گیا اس سے بڑا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑا تو کوئی ولی نہیں ہے. تو حق ہو کرتا ہو، اگر گالی بک دی 2 4 5 6 بہت بڑا بزرگ ہے، بہت بڑا بزرگ ہے. تم نے پیری و مریدی کا معیار کو گرا دیا، تم نے قطبیت کے معیار کو گرا دیا، تم نے لوگوں کو سمجھنے میں گرا دیا، تم نے شریعت کے بنا دیا. تم ان پیروں کا ساتھ دینے لگے جو کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، وہ ملا پڑھتے ہیں، مولوی پڑھتے ہیں، ہم محبت والے ہیں، ہم طریقت والے ہیں. ہم تو محبت کی بات کیا کرتے ہیں، چاہے طریقت کی بات کرو، چاہے شریعت کی بات کرو، نماز سب پر فرض ہے. اب جیسے ہم سر میں تیل ڈالیں اور مانگ نکالیں تو مانگ نکالنے کے لیے بال ہونا ضروری ہے، اور گنجے کے سر میں مانگ نہیں نکلتی. تو شریعت تو بالوں کی طرح ہے، اس میں طریقت کی مانگ ہوا کرتی ہے. شریعت کی پابندی ضروری ہے. اور نمازیں پڑھو گے نہیں، روزے رکھو گے نہیں، اس کے بعد کہو گے بڑی پریشانی ہے، چلو پیر جی کے پاس چلتے ہیں، پیر جی دعا کر لیں گے. اب چاہے تم ماہرہ کی دھرتی پہ چلے جاؤ، چاہے تم بریلی کی دھرتی پہ چلے جاؤ، چاہے تم کسی دھرتی پہ چلے جاؤ، کہتے دعا قبول نہیں ہوتی، ان آستانوں پہ دعا قبول نہیں ہوتی. تو جن آستانوں پہ دعا قبول نہیں ہوتی، جا کر دیکھو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ بے نمازی کے حق میں اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. بے نمازی کے حق میں اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، تم دعائیں کرانے ہمارے پاس آ رہے ہو. ہمیں نہ اپنا ٹھکانا ہے، نہ اپنی نماز ہماری معلومی کیسی ہوتی ہے، ہمارا روزہ کیسا ہوتا ہے. اور پھر ہوتی ہے وہ الگ بات ہے، نہیں ہوتی ان کے پاس بھی جاتے ہو. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے ان کے پاس بھی جاتے ہو، آنگڑوں کے پاس جاتے ہو، بابا کے پاس جاتے ہو، اگھوریوں کے پاس جاتے ہو. بس مل جائے، ملتا کہاں ہے؟ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو جو آ کرے دل سے.
اتنا بھی تو ہو جو آہ کرے دل سے. تو اپنی نمازوں کو پڑھنے کے بعد دعائیں مانگا کرو, پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا کرو, پیر کرنے سے پہلے تلاش کیا کرو, بھیڑ چال میں مرید مت ہوا کرو, پہلے تلاش کیا کرو کہ پیر نمازی ہے کہ نہیں, پیر نماز پڑھتا ہے کہ نہیں, پیر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سر کو جھکاتا ہے کہ نہیں. یہ پیشانی جب تک اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکے گی, یہ دل رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکے گا, نہ زندگی کامیاب ہوگی, نہ زندگی کامران ہوگی. زندگی کی کامیابی کے لیے, زندگی کی کامرانی کے لیے نمازوں کی ادائیگی شارٹ کٹ سے کام نہیں چلے گا, خالی پیر جی کا جبہ پکڑنے سے کام نہیں چلے گا, پیر جی کے قدم چومنے سے کام نہیں چلے گا, سمجھے. اور سنو, بہت بڑی خانقاہ سے آیا ہوں, بہت بڑی خانقاہ سے آیا ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن آیا ہوں بریلی کے پیرانے سے, وہ آیا ہوں بدایوں کے پیرانے سے. کہ بدایوں کا بھی پیرانہ ہے, بریلی کا پیرانہ ہے, جو شاہ عبد المجید بدایوں کا بھی پیرانہ ہے, جو امام احمد رضا خان بریلوی کا بھی پیرانہ ہے, جن کے مرشد مفتی اعظم کے مرشد محررہ میں, حجت الاسلام کے مرشد محررہ میں, اعلیٰ حضرت کے مرشد محررہ میں, مولانا نقی علی خان کے مرشد محررہ میں, عبد المجید بدایوں کے مرشد محررہ میں, بدایوں کے اولاد کے مرشد محررہ میں. بہت بڑا آستانہ ہے, قادریت کی راجدھانی ہے, قادری فیض وہاں سے بڑھ رہا ہے الحمدللہ تمام الحمدللہ. اور جب مرشد کی کل بھی عرض کیا تھا کہ مرشد تلاش ہوئی تھی عبد المجید بدایونی کو مرشد کی, تو ان کے بہنوں نے کہا ہمارے پیرانے میں چلو. اب مفتی ماشاءاللہ بڑا مضبوط تھا, علم بہت زیادہ تھا, محدث تھے, مفکر تھے, مفتی تھے, عالم تھے, اللہ نے بہت خوبیوں سے نوازا تھا. کوئی پیر سمجھ میں نہیں آتا تھا, کوئی پیر سمجھ میں نہیں آتا تھا, علم غالب تھا, علم غالب تھا. دھرتی محررہ پر جاتے ہیں تو مسند غوثیہ پر شمس محررہ تشریف فرما, شمس محررہ کو دیکھتے ہیں تو کبھی چینی پھونک رہے ہیں, کبھی پانی پھونک رہے ہیں, کبھی لوبان پھونک رہے ہیں, کبھی تعویذ دے رہے ہیں. اب غالب تو علم تھا, اور جب علم غالب آیا تو فرماتے ہیں اونچی دکان ہے اور پھیکا, اونچا دکان ہے اور پھیکا پکوان ہے. مرشد سمجھ میں نہیں آیا, چل دیے کہ اونچی دکان ہے, پھیکا پکوان ہے, واپس بدایوں جاتے ہیں اور بڑے سرکار کی مزار شریف پر حاضری دے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ آنکھ کو جھپکتی ہے, قسمت جاگتی ہے. سید الافراد سلطان البغداد ابو محمد معین الدین غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی خواب میں آتے ہیں, ان کے ساتھ بابا فرید ہوتے ہیں. فرماتے ہیں بابا فرید سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے مرشد کے ہاتھ میں دے دے, اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے مرشد کے ہاتھ میں دے دے. بابا فرید نے ہاتھ لیا اور عین الحق شاہ عبد المجید بدایونی کا ہاتھ, مولانا بیٹھ جاؤ, عبد المجید بدایونی کا ہاتھ پکڑ کے شمس محررہ کے ہاتھ میں دے دیا. اب گھر نہیں جاتے, واپس آتے ہیں, شمس محررہ کی بارگاہ میں آتے ہیں, ہاتھ میں ہاتھ لیتے ہیں, شمس محررہ بیعت کرتے ہیں, خلافت سے نوازتے ہیں. فرماتے ہیں مولوی اب تو اونچی دکان اور پھیکا پکوان نہیں ہے, تو نہ کبھی دکان کا اب تو اونچی دکان پھیکا نہیں ہے, الحمدللہ کبھی پھیکا پکوان نہیں تھا. پھر مرشد کی تلاش ہوتی ہے کسی کو, پھر مرشد کی تلاش ہوتی ہے. 22 سال کی عمر ہوتی ہے, مرشد کو تلاش کرتا ہے, مرشد نہیں ملتا. کبھی گنج مراد آباد جاتے ہیں, کبھی دیوا شریف جاتے ہیں, کبھی آستانوں پر جاتے ہیں, مرشد کو دیکھتے ہیں, واپس آتے ہیں. ایک روز آ کر دھرتی بریلی پہ روتے روتے سو جاتے ہیں. خواب میں اعلیٰ حضرت تشریف لاتے ہیں, کہتے ہیں تلاش مرشد ہے, تلاش جلدی پوری ہو جائے گی. دوسرے دن تاج الفخور عبد القادر بدایونی جاتے ہیں بریلی شریف, کہتے ہیں آؤ ہمارے ہاں چلو, ہمارے پیرانے میں چلو. اعلیٰ حضرت تشریف لاتے ہیں, حضرت آل رسول احمدی مسند غوثیہ پر ہیں. جب اعلیٰ حضرت پہنچتے کہتے ہیں آؤ مولوی آؤ, ہم تو تمہارا
کئی دن سے انتظار کر رہے تھے. حجرے سجادگی میں لے جاتے ہیں. حجرے سجادگی میں لے جانے کے بعد بیعت کرتے ہیں, خلافت سے نوازتے ہیں. ادھر خلافت سے نوازنا تھا کہ نوری میاں پکار اٹھے اپنے دادا سے, آپا صاحب, آپا صاحب, یہ تو گھر کی بات ہے نا, یہ تو گھر کی بات ہے نا. آپا صاحب, آپ کے خانوادے کا یہ طریقہ نہیں, آپ کے خاندان کی خلافت ریوڑی نہیں ہے, بتاشے نہیں ہے, لڈو نہیں ہے کہ ہر ایک کو ملے گی. آپ کے یہاں تو ریاضت ہوتی ہے, آپ کے یہاں عبادت ہوتی ہے, اس کے بعد خلافت سے نوازا جاتا ہے. تو سرکار علیہ رسول احمدی پکار اٹھتے ہیں, میاں صاحب. نوری میاں کو لقب میاں صاحب, میاں صاحب یہ شہزادے آئے ہیں, یہ نوجوان آئے ہیں, دل بڑا صاف و شفاف لے کر آئے ہیں. دل کیسا لائے ہیں؟ صرف نسبت کی ضرورت ہے. اب آپ نے سنا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کا دل بڑا صاف تھا. کیا تھا؟ دل بہت صاف و شفاف تھا. بتایا کس نے؟ بتایا کس نے؟ تو اعلیٰ حضرت کے دل کے قربان اور اعلی رسول کی آنکھ کے قربان. خلافت سے نوازا. اب جب حجرے سجادگی سے نکلے تو خدام کھڑے ہو گئے, اس میں ذات پکارنے لگے, اللہ اللہ. اب خادم جو ہیں خانقاہ کے وہ تعجب میں ہیں کہ دو آل رسول کیسے ہیں, دو آل رسول کیسے ہیں. اب دونوں آل رسولوں میں فرق یہ تھا, ایک کی داڑھی سفید تھی اور ایک کی داڑھی کالی تھی. کہنے والا کہہ کہ لالی میرے لال کی تت دیکھو تت لال, اور لالی دیکھن میں گئی میں ہو گئی لال. مرشد نے اپنے رنگ میں. پھر اعلیٰ حضرت کو خلافتوں سے نوازا گیا. تو اس آستانے سے آیا ہوں, اسی گدی کا جارو کشوں. تو اعلیٰ حضرت کی گدی ہے, تاج الفور کی گدی ہے, اس گدی کا جارو کشے اسی کے تاج الفور بدایونی مہاراج شریف تشریف لاتے ہیں. اندر شمس ماہرہ کے یہاں فاتحہ پڑھ رہے ہیں. درگاہ کے خادم تھے, ان کے خادموں میں کوئی نوک جھونک ہو جاتی ہے, آپس میں گرما گرمی ہوتی ہے. تاج الفور بدایونی باہر آتے ہیں, کہتے ہیں کیا بات ہے. اس زمانے کے جو خادم تھے بولے حضرت یہ آواز تیز بار کر رہے ہیں. ڈانٹتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ ان کا خادم جو خاک جھاڑ کر باہر پھینک دیتا ہے وہ بدایوں والوں کی آنکھوں کا سرما ہے. وہ بدایوں والوں کی آنکھ کا سرما ہے جو خاک چھاڑ کے یہاں کا خادم باہر پھینک دیتا ہے. یہ شمس ماہرہ کے پاس کی خاک پھینک دیتا ہے, یہ بدایوں والوں کی آنکھ کا سرما ہے. پھر مسجد برکاتی ہے, مرشد ثانی ہے, اعلیٰ حضرت ہے. یہ کہا جائے کہ مرشد ثانی نوری میاں پکار اٹھے, مولوی احمد رضا, نوری میاں کی بولی بول رہا ہوں, ہم نے کہا نوری میاں کی بولی, مولانا احمد رضا, مولوی احمد رضا, تمہارے یہاں صاحبزادے تولد ہوئے, تمہارے یہاں صاحبزادے تولد ہوئے. مادر ذات ولی ہے, ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوا ہے. احمد رضا لمبی عمر پائے گا, احمد رضا ہزاروں لاکھوں کی ایمان کی درستگی کرے گا, قوم اس سے فائدہ اٹھائے گی. بریلی آئیں گے تو مرید کریں گے. مال ہے نا, باپ بھی مال تھے, دادا بھی مال ہے. بھائی مفتی اعظم کے باپ بھی مال تھے محرہ کا, اعلیٰ حضرت ہماری بپوتی ہیں, مفتی اعظم ہمارے باپ کا مال ہے. 6 مہینے کی عمر میں جاتے ہیں, سرکار نور سرکار مفتی اعظم کو اپنی گود میں لیتے ہیں, 2 انگلیاں ڈالتے ہیں, مفتی اعظم پینا شروع کرتے ہیں, اس کے بعد مرید کرتے ہیں اور خلافتوں سے نواز دیتے ہیں. نوری میاں نے کہا تھا نا کہ ولی کامل ہے.
ماں کے پیٹ سے عالم پیدا ہو رہا ہے، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہو رہا ہے، پھر بھی علم حاصل کر رہا ہے، پھر بھی مدرسے میں جا رہا ہے، پھر بھی اس کے استاد ہیں۔ آج ہم ہیں، ہم علم سے دور ہیں، علم سے کورے ہیں، بس سارا کام پیر جی کر دیں گے۔ ارے پیر جی کو خود اپنا کام نہ پورا ہو پا رہا ہے۔ میں نے ایک بات کہہ دی تھی تو لوگوں کو بڑا برا لگا تھا، بھیا بری لگی تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا تھا کسی میں کہ بہت سے آتے ہیں، حضرت یہ کر دیجئے، حضرت وہ کر دیجئے، تو پیر مرید کے کرم سے تو پیر جی پہ گاڑی آ گئی، ہماری دعا سے مرید پہ سائیکل بھی نہیں آ پائی۔ یہ بات اگر کہہ دی تھی تو لوگوں کو ہر بری لگی تھی، لیکن آج کل جو پیری و مریدی ہے اسے سمجھنا ہوگا۔ تم بھی شارٹ کٹ چاہتے ہو، وہ بھی شارٹ کٹ چاہتے ہیں۔ پیروں کو دیکھنا ہو اور پیروں کی زندگی دیکھنی ہو تو اللہ کی قسم، جس نے تاجدار اہل سنت شہزاد اعلی حضرت سرکار مفتی اعظم عالم کو دیکھ لیا ہوگا، ان کے سمجھ میں کوئی پیر ہی نہیں آتا۔ ہر مرید کو اپنا پیر اچھا لگتا ہے، تو میں اپنے پیر کی تعریف کر رہا ہوں تو کیا بری بات ہے؟ میرا پیر ایسا پیر تھا کہ جیسا پیر نہیں ہے۔ کیسا پیر تھا؟ ہم سے بھی غوث اعظم تھا، ہم سے بھی غوث اعظم تھا۔ اب اس شارٹ کٹ کو بنانا چھوڑو، سیدھی سیدھی راہ پہ آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا اس حکم کو مانو، وحدانیت کو مانو، سرکار کی رسالت کو مانو، عبادت کو مانو، نمازوں کی ادائیگی کرو، نمازوں کی ادائیگی کرو۔ اللہ نے صحت دی ہے، مسافر نہیں ہو، بیمار نہیں ہو تو روزوں کی تکمیل کو پورا کیا کرو۔ گرمی میں گھبراتے ہو روزہ رکھنے سے، نمازوں کو پڑھو گے نہیں؟ حضرت دعا کر دیجئے، حضرت دعا کر دیجئے، مستقل ایک رہے حضرت دعا کر دیجئے۔ حضرت کہہ رہے نماز کی طرف چلو، اور آپ بیٹھے ہوئے آرام سے نہیں، حضرت چلیں گے، جاؤ۔ میں نے جن حضرتوں کو دیکھا ہے ان حضرتوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، میں نے جن حضرتوں کو دیکھا ہے ان حضرتوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، یا جن حضرتوں کو زیارت کی انہیں نماز بھی دیکھا ہے۔ میں نے اپنے مرشد کو دیکھا، ان کی نماز قضا ہوتے نہیں دیکھی۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا، ان کی نماز قضا ہوتے نہیں دیکھی۔ میں تاج الشریعہ کو دیکھا، ان کی نماز قضا ہوتے نہیں دیکھی۔ میں نے اور بزرگ مجاہد ملت کو دیکھا، ان کی نماز قضا ہوتے نہیں دیکھی۔ میں نے برہان ملت کو دیکھا، ان کی نماز قضا ہوتے نہیں دیکھی۔ میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا، میں نے مفتی شریف الحق کو دیکھا، ان کی نماز قضا ہوتے نہیں دیکھی۔ مولانا جلال الدین امجدی کو دیکھا، ان کی نماز قضا ہوتے نہیں دیکھی۔ تو میں نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے۔ تم دیکھ رہے ہو آج کل کے نوجوان انہیں دیکھ رہے ہیں، جو جا کے بیٹھ جاتے ہیں، گپ و شپ ہوتی رہتی ہے، اذانیں ہوتی رہتی ہیں، ٹائم نمازوں کا نکلتا رہتا ہے، پیر جی مریدوں کے ساتھ بیٹھے گپ و شپ کرتے رہتے ہیں، نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے۔ ان سے کہا نماز نہیں پڑھی، کہتا مکہ میں پڑھتا ہے، کوئی مدینے میں پڑھنے آئے، معاذ اللہ رب العالمین۔ گورا میں ہو تو گورا میں نماز پڑھو، رائے پور میں ہو تو رائے پور میں نماز پڑھو، مہرہ میں ہو تو مہرہ میں نماز پڑھو، بریلی میں ہو تو بریلی میں نماز پڑھو۔ اچھا نماز مکے میں پڑھتا ہے اور مہرہ سے آ رہا ہے گورا تو گاڑی پہ آ رہا ہے۔ یہ قوم شارٹ کٹ چاہتی ہے، شارٹ کٹ سے کام نہیں چلے گا، سمجھے؟ جب تک اپنی نمازوں کی ادائیگی کو نہیں کرو گے کام نہیں چلے گا۔ مرشد تلاشنا ہو نا، خانقاہوں میں جا کے دیکھ لو، ہفتے بھر رک کے دیکھ لو مرشد نماز میں ہے کہ نہیں، مرشد نماز میں ہے کہ نہیں، مرشد نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، مرشد نماز کی ادائیگی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ خاص طور سے فجر دیکھنا، خاص طور سے فجر دیکھنا کہ مرشد جی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر مرشد ہیں تو مرشد ہیں، اگر نماز ہیں تو پیر ہیں تو پیر ہیں۔ ارے بھائی ایک دن بیمار ہو گئے، 2 دن بیمار ہو گئے، 3 دن بیمار ہو گئے، 1 ہفتہ بیمار ہو گئے، کہ پورے سال بیمار ہو گئے؟ دعا کرو یہ شارٹ کٹ سے بچو۔ میں نے بتایا نا کہ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہو۔ ابھی اگر اجازت دے دی جائے 10 منٹ لوگوں کا شکیل بھائی پھر میں اگر اجازت دے دی جائے کہ آؤ کہ مسافہ کر لو تو شاید ممبر سے نیچے گرا لیں، ممبر سے نیچے گرا لیں، چوما چاٹی چوما چاٹی چوما چاٹی چوما چاٹی
کبھی پیر کا چومنا، کبھی ہاتھ کا چومنا، کبھی کرتے کا چومنا، کبھی ٹوپی کا چومنا، چشمے بھی ٹوٹ جاتے ہیں. یہ نوجوان بچے جو بیٹھے ہو، نوجوان سنو، مرشد سے دعا کے لیے کہتے ہو نا، ہم بولو. مرشد سے پہلے جو گھر پہ مرشد ہے اس سے کہا. گھر پہ بھی تو ایک مرشد ہے، گھر پہ بھی تو ایک مرشد ہے. وہ مرشد کیسا مرشد ہے؟ راستہ دکھانے والا کیسا ہے؟ اگر اسے دیکھو نا تو آ کر پیروں کو تلاش کرو. علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، بتائیں گے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کیا نہیں ہے، کیا نہیں ہے. تو جن کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، بہت دنوں بعد دہرا رہا ہوں تمہارے لیے، جن کے پاؤں کے نیچے جنت ہے ان کے قدموں کو چوم کر دعا کے لیے کہا کرو، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی. چھٹی شریف میں جاتے ہو، خوب جاؤ. بہت سے ہر چھٹی میں جاتے ہیں. حضرت غریب نواز کے یہاں جاتے ہیں، بڈھی والدہ کو چھوڑ کر جاتے ہیں، بڈھے باپ کو چھوڑ کر جاتے ہیں. پہلے ان ماؤں سے اجازت لو، ان ماؤں کی بارگاہ میں جاؤ، ان ماؤں کے قدموں کو چومو، ان سے دعاؤں کے لیے کہا کرو. تو اگر مرشد کی بارگاہ میں جانا اتنا ضروری ہوتا ماں کو چھوڑ کر، تو حضرت اویس قرنی صحابی ہوتے. حضرت اویس قرنی صحابی ہوتے. ماں بڈھی تھی، ماں کی خدمت کرتے تھے. بظاہر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت نہیں کر پائے، اور پھر اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ نبی نے فرمایا اے عمر، اے علی، یہ ہمارا جبہ اویس کو دینا، اور کہنا ہماری امت کے حق میں دعا کرے، ہماری امت کے حق میں دعا کریں. تو میں آپ سے یاد کر رہا تھا کہ محرہ ابھی اٹھ ہے نا، 14، 15، 16 نومبر کو اٹھ میں آنا، چاہے مت آنا، کوئی فرق نہیں پڑتا. بڈھی ماں کو چھوڑ کے مت آنا، بڈھے باپ کو چھوڑ کے مت آنا، بیمار ماں کو چھوڑ کے مت آنا، بیمار باپ کو چھوڑ کے مت آنا. ماں کی خدمت کرنا، باپ کی خدمت کرنا، انشاءاللہ تعالی آنے والوں سے زیادہ مل جائے گا. جو وہاں حاضر ہوں گے زیادہ مل جائے گا. تو اپنے ماں باپ کی محبت کرو، اپنے ماں باپ کی عظمت کرو، اپنے ماں باپ سے دعا کے لیے کہا کرو. جس طرح مرشد سے کہتے ہو اس طرح اپنی ماں سے کہا کرو. اگر والدہ دنیا سے چلی گئی ہیں تو جس طرح آستانوں پہ جا کے دعا کرتے ہو، اپنی ماں کی قبر میں جا کے اپنے حق میں دعا کیا، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. دعائیں قبول ہوتی ہیں آستانوں پہ، اس کا انکار نہیں ہے. اگر اس کا انکار کر دوں گا تو پھر سنیت سے نکل جاؤں گا. ان کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ماں کی دعائیں لے کے جاؤ تو زیادہ جلدی قبول ہوتی ہیں. ابھی ہم بیمار ہو جائیں، اللہ نہ کرے، تو یہ تقریر جلسہ تو رہ جائے گا ایک طرف. شکیل بھائی گاڑی میں بٹھا کے اتنی تیزی سے بھاگیں گے پیلی بھی تو بریلی ہے، بریلی جائیں گے وہاں جسم کا بھی علاج ہو جاتا ہے، روح کا بھی علاج ہو جاتا ہے. بریلی میں تو جسم کا بھی علاج ہو جاتا ہے اور روح کا بھی علاج ہو جاتا ہے. اتنی تیزی سے بھاگیں گے لے کے، چلو 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 حضرت کو لے کے چلو، حضرت کو لے کے چلو، حضرت بیمار ہو گئے. اگر پیسے کی ضرورت پڑ جائے شکیل بھائی کو تو لاکھ کھان تو چندہ ہو جائے گا، ادارہ ہو جائے گا نا. کوئی 2000 دے رہا ہے، کوئی 1000 دے رہا ہے، پیر جی بچ جائیں، یہ ہوگا نا. تو یہ جذبہ ماں کے لیے کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ یہ جذبہ باپ کے لیے کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ باپوں کو ماں کو کیوں نہیں دکھانے کے لیے پیسہ نکلتا؟ باپ کو ایک ٹیبلٹ منگانے میں موت پڑتی ہے، پیراسیٹامول پلانے میں موت پڑتی ہے، کروسین لانے میں موت پڑتی ہے، ڈولو لانے میں موت پڑتی ہے. جھڑکتے ہو، پھڑکتے ہو. ہمارے لیے تو کبھی مرغا ہو، کبھی بریانی ہو، کبھی زردہ ہو، کبھی کھیر بنا کے رکھتے ہو، اور ماں باپ کو روٹی بھی ٹھکرا کے دیتے ہو. کاہے کی تمہاری یہ وہ ہے محبت. پہلے اپنے والدین کا خیال کرو. مرشد کو دینے والے بہت ہیں. یہ لوگ پریشان ہوئے تقریر سے. نہیں مجھے خاموشی سننے کی، حضرت کیا گئے، مجھے فرق نہیں پڑتا، بلاؤ یا مت بلاؤ، مجھ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آستانے سے فرصت ہی نہیں ملتی. جامعہ ہے، اسکول ہے، خانقاہ ہے، درگاہ ہے، مسجد ہے، بچے ہیں، کچھ
مہارا پبلک اسکول کے بچے ہیں، کچھ جامعہ اصل برکات کے بچے ہیں، 70-80 آدمی کا اسٹاف ہونے سے فرصت نہیں ملتی ہے۔ آؤں گا تو سچ بتا کے جاؤں گا، اپنے والدین سے محبت کرو، اپنی نمازوں کی ادائیگی کرو، اپنے مرشد کو چھوڑو مت، دوسرے مرشد کو چھیڑو مت، کسی کے مرشد کو گالی مت بکو، کسی کے مرشد کو گالی بکو گے تو اپنے مرشد کے لیے گالی کھاؤ گے۔ آپس میں محبت کے ساتھ رہو، آپس میں بات کے ساتھ رہو، بھائی چارے کے ساتھ رہو، مخبریوں کو چھوڑ دو۔ حضرت مخبریاں بہت ہو رہی ہیں، مخبریوں کو چھوڑو، ہمیں کیا معلوم کیا ہو رہا ہے، اپنی مخبریوں کو چھوڑو، سکون کے ساتھ زندگی گزارو، حسد کرنا چھوڑو، رش کیا کرو، حسد مت کیا کرو۔ اپنی آنکھ میں چلو گے دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ آج کل تو حضرت حال یہ ہو گیا ہے، شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، قوم کے بھیڑیے منہ پھاڑے کھڑے ہیں، قوم کے بچوں کی شادی نہیں ہو پا رہی۔ تم نے اپنے بچوں کو موبائل دینے کے بعد جو قوم کا حال ہو گیا ہے، کتنی بچی مرتد ہو گئیں۔ اپنے گھر پہ کنٹرول رکھا کرو، دیکھا کرو گھر پہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا۔ بچی کے ہاتھ میں موبائل ہے کہ موبائل نہیں ہے، تمہاری حیثیت نہیں ہے 20,000 کا موبائل دلانے کی، اگر بچی کے ہاتھ میں 20,000 کا موبائل ہے کبھی پوچھتے ہو موبائل کہاں سے آیا؟ پوچھا کرو یہ سامان کہاں سے آیا؟ اچھے ڈریس پہنتی ہیں جب تم دلاتے نہیں ہو، بھائی نے دلایا نہیں، باپ نے دلایا نہیں، تو اچھا ڈریس آیا کہاں سے؟ بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہزاروں بچیاں مرتد ہو چکی، ہم بس خواب خرگوش میں ہیں۔ بچوں کو مرتد ہونے سے بچاؤ، بچوں کی شادی ٹائم سے کر دو، بچیاں مرتد نہیں ہوں گی۔ قوم کے بھیڑیے جہیز مانگنا شروع کر دے بچی نہیں ہوں گی۔ یہ کھانے اور دانے پہ خرچہ کم کر دو، پریشانی نہیں ہوگی۔ غریب کی بچی پریشان ہو جاتی ہے، محلے کے جو بڑے آدمی ہوتے ہیں وہ تو اپنا پورا کر لیتے ہیں۔ اللہ نے جو دیا ہے، جو ماں باپ دیں اسے لے لو، اور پھر اگر مانگنا ہو تو مانگنے کے لیے اعلیٰ حضرت بارگاہ بتا گئے ہیں کہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ان کی بارگاہ میں مانگا کرو جو مالک کائنات ہیں۔ رب تبارک و تعالی خالق کائنات ہے، اور نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مالک کائنات ہیں۔ مالک سے کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں، آپ نے پرچہ دیا، اب پرچے بازی کی عمر بھی نہیں ہے، بتا دیا کریے، یہ عمر سے نکل گئی اور کبھی تھی بھی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نارائن کا صدقہ کوئی نہیں کہتا تھا کبھی پرچے بازی کی ہو، بتایا کریے نا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیری میں اگر صدقہ عطا کرنا ہو تو تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم کا عطا کر دے۔ اس جہیز کی لعنت کو چھوڑو، جو مانگنے کی لعنت ہے اس کو چھوڑو، بڑی محبت کے ساتھ رہا کرو، علماء کی عزت کیا کرو، مسجد کے اماموں کی عزت کیا کرو، سمجھے جی؟ اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ سرکار کی زندگی دیکھا کرو، مکی و مدنی زندگی دیکھا کرو کہ مکے میں زندگی کیسے گزاری تھی اور مدینے میں زندگی کیسے گزاری تھی، پھر زندگی کو دیکھ کے صبر بھی کیا کرو اور شکر بھی کیا کرو۔ مکے کی زندگی دیکھ کے صبر کیا کرو، مدینے کی زندگی دیکھ کے شکر کیا کرو۔ صبر بھی ہے اور شکر بھی ہے۔ بظاہر زندگی مکہ معظمہ میں دب کے تھی، بظاہر، پھر مدینہ منورہ میں پھر دیکھو جب طاقت آ جائے پھر اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اپنے بچوں کو علم دلاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دو، اپنے بچوں کو حسن اخلاق سکھاؤ، اپنے بچوں کو والدین، اور بچوں سنو، نوجوان سنو، اپنے والدین کی عزت کرو، اپنے والدین سے محبت کرو، اپنے والدین کی بات کو مانا کرو، اپنے والدین کے حکم کو مانا کرو، اپنے والدین کی جو ضرورتیں ہیں انہیں پوری کرنے کی کوشش کرو۔ تمہیں جب پیدا ہوئے تھے نا تو ماں کی ہڈیاں چرچرا گئی تھیں، 9 مہینے پیٹ میں لیے گھوم رہی تھی، 9 مہینے پیٹ میں لیے گھوم رہی تھی وہ ماں، 9 مہینے پیٹ میں لے کے گھومے، اس کے لیے تم گالیاں دو۔ آخری بات سنو، ویسے تشریف لائے ہیں، شاید صاحب تشریف لائے ہیں،
میں تو جاؤں گا، حضرت کی تقریر سنیے گا۔ میں آپ سے یاد کر رہا تھا آپس میں لڑائی، ہم آپس میں کل بھی عرض کیا تھا، ہم جب آپس میں لڑتے ہیں نا، کبھی لڑتے ہو ایک دوسرے میں، گاؤں میں لڑائی تو ہوتی ہوگی نا، لڑائی تمہاری دوسرے سے ہو رہی ہے نا، آپ دونوں لڑ جائیں تو آپ دونوں لڑیے نا، تو ایک دوسرے کی ماں بہن کو گالی دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک دوسرے کی ماں کو گالی، بہن کو گالی دیتے نا، ماں ڈیش بہن ڈیش کرتے رہتے نا ایک دوسرے کا، کہ ماں کی گالی اور بہن کی گالی دینا بند کرو، اپنی زبانوں کو سدھارو، اپنی زبانوں پر پابندی لگاؤ، سمجھے آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہ گاؤں ہے، کیا کھیتیاں ہوتی ہیں، کھیتیوں پہ عشر دیتے ہو؟ ارے اگر 100 کلو ناج پیدا ہو تو 10 کلو ناج غریبوں کا بھی حق ہے نا۔ اگر ٹیوب ویل کے پانی سے لگا تو 5 کلو دے دو، نہر کے پانی سے لگا تو 5 کلو دے دو، مہاراج حق ہے۔ اپنا جب ناج پیدا ہوا کرے تو ناج کو گھر پہ لے جانے سے پہلے کھیت میں ہی اس کا عشر دے دیا کرو، کھیت میں اس کا عشر دے دیا کرو، تول کے چاول ہو جو بھی ہو عشر اس کا عشر دے دیا کرو، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ لگے گا 2-4-5 کنٹل گیہوں جا رہا ہے، لیکن یہ 5 کنٹل گیہوں تمہاری لیے باعث برکت بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ 14, 15, 16 نومبر کو عرس ہے، جب جانا جب ماں اجازت دے دے، جب جانا جب ماں تندرست ہو، جب جانا جب ماں صحتیاب ہو۔ مائیں ہماری جو ہیں ہماری مغفرت کا سامان ہے، اگر ہم نے ماں باپ راضی ہیں تبھی مغفرت ہے۔ اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اپنے بچوں کو علم دلاؤ، اللہ آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ لا الہ الا